فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ العلماء، علماء و عوام میں حائل خلیج دور کرنے کی ایک منفرد کاوش۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لجنۃ العلماء للافتاء، فتویٰ نمبر 949، 29 اگست 2022۔ سوال: محمد نصیر ولد منیر احمد کا نکاح جویریہ دختر جمیل احمد سے ہوا تھا، جس میں 1.5 تولہ سونا بطور حق مہر ادا کیا گیا۔ صرف نکاح ہوا تھا، رخصتی نہیں ہوئی۔ اب کسی وجہ سے اس نکاح کو برقرار رکھنا ممکن نہیں تھا، لہذا طرفین نے باہمی مشاورت سے یہ طے کیا کہ اس رشتے کو ختم کر دیا جائے۔ چنانچہ نصیر احمد نے جویریہ کو طلاق دے دی۔ سوال یہ ہے کہ جو حق مہر ادا کیا گیا تھا اس کا کیا کیا جائے گا؟ کیا وہ واپس ہوگا یا نہیں، یا آدھا آدھا کیا جائے گا؟ برائے مہربانی رہنمائی فرمائیے۔ جواب: الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اگر رخصتی سے پہلے طلاق دے دی ہے اور حق مہر بھی پہلے مقرر کر دیا گیا تھا اور ادا بھی کر دیا گیا ہے، تو اس پر قرآن کا واضح بیان ہے: وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَلَا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 237۔ اور اگر تم نے ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دی لیکن مہر مقرر کیا جا چکا ہو تو اس صورت میں نصف مہر دینا ہوگا۔ یہ اور بات ہے کہ عورتیں خود ہی معاف کر دیں، یا وہ مرد جس کے اختیار میں عقد نکاح ہے نرمی سے کام لے اور پورا مہر دے دے، اور تم یعنی مرد نرمی سے کام لو تو یہ تقویٰ سے زیادہ مناسبت رکھتا ہے۔ آپس کے معاملات میں فیاضی کو نہ بھولو، تمہارے اعمال کو اللہ خوب دیکھ رہا ہے۔ اس سے اصول یہ معلوم ہوتا ہے کہ رخصتی سے قبل اگر طلاق ہو جائے تو پھر خاوند نصف حق مہر ادا کرنے کا پابند ہوگا۔ مثال کے طور پر اگر 2 تولے سونا حق مہر تھا تو بیوی کو 1 تولہ سونا مل جائے گا۔ البتہ قرآن کریم کے انداز سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ عورت چاہے تو معاف بھی کر سکتی ہے، لیکن مرد کو زیادہ ترغیب دلائی گئی ہے کہ وسعت ظرفی کا مظاہرہ کرے، یعنی پورے کا پورا حق مہر ادا کر دے، کیونکہ یہ اچھائی اور بڑے پن کی علامت ہے اور تقویٰ پرہیزگاری کے زیادہ قریب ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مفتیان کرام فضیلت الشیخ ابو محمد عبدالستار حماد حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ عبدالحلیم بلال حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ جوید اقبال سیالکوٹی حفظہ اللہ، فضیلت الدکتور عبدالرحمن یوسف مدنی حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ سید مجتبیٰ سعیدی حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ ابو عدنان محمد منیر قمر حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ محمد ادریس اثری حفظہ اللہ۔ العلماء، علماء و عوام میں حائل خلیج دور کرنے کی ایک منفرد کاوش۔